اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. باقی 67 صحابہ کرام اجتماعی طور پر ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے. دعا بیت المقدس کی طرف ہے، قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے. تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. قباء دین اسلام کی پہلی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی ہے. اور آپ تشریف فرماتے اور یہاں پر بیٹھ کر ہمارے پیارے آقا نے دعا کی تھی. 3 دن دعا کی تھی، پیر منگل بدھ دعا قبول ہوئی تھی. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو یار جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دے. تو آپ لوگ ٹینٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹینٹ دوبارہ ہو گئی الحمدللہ. میں نے رات کو کیا تھا اپنا تیسرا عمرہ. تو انشاءاللہ جی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں ابھی مدینہ کے لیے. تو بس میں بھی سامان وغیرہ رکھیں گے، پھر ہم نکل جائیں گے. تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ جا. الحمدللہ جی مدینہ پہنچ چکے ہیں. تو میں گاڑی میں سو گیا تھا، ابھی بس ہوٹل کے باہر ہے. تو ابھی بس سامان وغیرہ رکھنا ہے ہوٹل میں. اچھا جی، تو سین اب یہ ہے کہ اب ہم لوگ نکل رہے ہیں زیارت مدینہ کے لیے. مدینہ میں جتنے بھی مقامات ہیں انشاءاللہ ہم بھی اس کی کریں گے زیارات. مسجد ہیں جتنی، تو بس نیچے کھڑی بھی ہے، سارے نکل گئے ہیں. میں بھی نیچے جا رہا ہوں بس کے لیے. تو انشاءاللہ بھی نکلتے ہیں زیارت مدینہ کے لیے. اچھا جی، تو ہم لوگ پہلے اپنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ہے غزوہ خندق، اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے اور سورۃ الاحزاب بھی ہے قرآن مجید کی ایک. اس میں بھی اس واقعے کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا اور جتنی انفارمیشن ہو سکے گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا. تو ساتوں خیموں کی نشاندہی کروانے لگا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں اوپر یہ حاجی چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ مسجد محراب بھی نکلا ہوا چھوٹی سی، یہ والی یہ مسجد فتح ہے. کون سی ہے؟ مسجد فتح. اور ہمارے پیارے کا یہاں پر جنگ کے دوران تشریف فرماتے اور یہاں پر بیٹھ کر ہمارے پیارے کا نے دعا کی تھی. 3 دن دعا کی تھی، پیر منگل بدھ دعا قبول ہوئی تھی. تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بس میں آگے مزید گائڈ کر دوں گا. تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کالے پتھروں والی نظر آ گئی ہے بالکل ہمارے ساتھ. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، جن کے مشورے کے تحت یہاں پر خندق کھودی گئی تھی. یہ ان کی مسجد ہے جہاں پر وہ تشریف فرما تھے جنگ کے دوران. کتنی ہوگی؟ 2. ابھی یہ 2 ہوگی. یہ دیکھیں جامعہ الخندق کے نام کی مسجد بنا دی گئی ہے. یہ ابھی بنائی گئی ہے، یہ ابھی بنائی گئی ہے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں پر 2 خیمے تھے. ایک خیمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، دوسرا خیمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا. دونوں خیمے شہید کر کے فرض نماز کے لیے مسجد بنا دی. ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ہو گئے؟ 4. ابھی وہ دیکھیں یہ اس پہ سامنے یہ جا رہی ہے، یہ دیوار ہے لوہے کی. اس کے آگے سامنے دیکھیں وہ سپورٹ وغیرہ لگی، کام چل رہا ہے خیمے کا. نظر آ گیا سب کو؟ بالکل سامنے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ. کس کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا. کتنے ہو گئے؟ 5. وہ اوپر پہاڑی کے اوپر بھی ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، سامنے سیڑھیوں پر جا رہی ہے بالکل سامنے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ. کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، جنہیں لقب ملا شیر خدا علی المرتضیٰ. کتنے ہو گئے؟ 6. ابھی یہ جو خیمہ ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا، یہاں پر اس کے پیچھے ہی کونے پہ ایک خیمہ ہے. وہ چھوٹا سا ہے، وہ ایسا بڑا نہیں بنایا، وہ چھوٹا سا جال دیواری کی ہوئی ہے اور اندر یہی جالیوں کے ساتھ کور کیا ہوا ہے. وہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیمہ ہے. تو کچھ علماء کرام کا لکھنا ہے کہ وہ جو خیمہ تھا اوپر جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کے پاس تھا، لیکن یہاں پہ ایک باغ تھا، اس کو ختم کر کے یہاں پر وہ خیمہ بنا دیا گیا اور باقی واللہ. ٹھیک ہو گیا؟ 7 خیموں کی ہم نے نشاندہی کروا دی ہے. یہ جبل صلاح کی پہاڑی. کون سی پہاڑی ہے؟ جبل صلاح. جبل صلاح کی پہاڑی کے پیچھے مسجد نبوی ہے. اور اس روڈ وائز جہاں پہ ابھی بس ہماری گزر کے گئی ہے، یہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی اس مقام پر. یہ کوئی پرانی بات نہیں، ایسے کوئی 30-35 سال 40 سال پہلے بزرگ آئے نا الحمدللہ ہمارے ساتھ زیارت کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے خندق کا ٹکڑا کچھ دیکھا ہوا تھا. ایسے کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ تقریباً 9 گز گہرائی میں اور تقریباً 9 گز چوڑائی میں یہ خندق کھودی گئی تھی.
اور غالباً 2.5 سے لے کر 3.5 کلومیٹر یہ لمبائی میں خندق کھودی گئی. جبل سرا سے لے کر سامنے جبل احد تک, جہاں پہ ہماری بس کھڑی ہوئی نا, سامنے جبل احد نظر آ رہا ہے جہاں پہ عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی. تو یہاں سے لے کر وہاں تک یہ خندق کھودی گئی. اور روڈ کی اس جانب آپ بلڈنگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, اس جانب کفار کے خیمے لگے ہوئے تھے. 10,000 سے بھی زائد کا لشکر تھا کافروں کا, جن کو کمانڈ کر رہا تھا, جن کا لیڈر تھا عمر بن عبد العزیز. 1,000 لشکر کے ساتھ لڑنے کی وہ اکیلا کافر طاقت رکھتا تھا. انشاءاللہ ابھی ایک مقابلہ بھی ہوا تھا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بس میں تھوڑا سا مزید آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو ابھی اس جانب کفار کے خیمے لگے ہوئے تھے, اور روڈ والی جہاں پر خندق کھودی گئی تقریباً 9 گز گہری, 9 گز چوڑی, اور 2.5 سے لے کر تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبائی میں خندق کھودی گئی. جبل سرا سے لے کر سامنے جبل احد. انشاءاللہ جب ہم بس میں بیٹھیں گے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو جبل احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے پیارے آقا جو ان کے دوران تشریف فرما تھے, یہ ساتوں خیموں کی آپ کو نشاندہی کروا دی ہے. جبل سلا کی پہاڑیاں, جبل سلا کی پہاڑی کے پیچھے مسجد النبوی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو اس ٹائم ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے دوسرے مقام پہ, مسجد قبلتین. مسجد قبلتین وہ ہے جہاں پہ ہمارا اسلام کا قبلے کا رخ بدلا گیا تھا. یہ ہے وہ مسجد, قبلے کا رخ تبدیل کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک اگر ہمارا قبلہ چینج ہو, تبدیل ہو, تو خانہ کعبہ کی طرف ہو. تو اس مقام پہ ہمارا قبلہ رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی تھی. کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت تھا, کچھ میں آتا ہے نماز عصر کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آ رہے تھے 4 فرض, اس وقت یہ وہی نازل ہوئی تھی. تو جو پہلی صف تھی وہ آخری میں تبدیل ہو گئی تھی, اور جو آخری صف تھی وہ پہلی میں تبدیل کر دی گئی تھی. یہ نہیں ہوا تھا کہ پوری مسجد چینج کر دی گئی تھی, بس یہ تھا کہ جو پہلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کر لیا تھا, تو پہلی صف آخری میں اور آخری پہلی میں تبدیل ہو گئی تھی. تو بس ابھی جائیں گے اپنے نفل وغیرہ ادا کریں گے, پھر ہم آ جائیں گے واپس. یہ قبلہ رخ ہے خانہ کعبہ کی طرف, یہاں پہ ہم اپنی نماز اب ادا کرتے ہیں. ہمارا قبلہ اول تھا یہ سائڈ میں, جو بیت المقدس کی طرف ہے, قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ مسجد قبلتین. اچھا جی, تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد قباء, اور مسجد قباء دین اسلام کی پہلی مسجد ہے ماشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد قباء میں 2 نفل نماز ادا کرے گا, اس کو مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا ماشاءاللہ. الحمدللہ جی, ہم نے یہاں پہ اپنے نفل وغیرہ ادا کر لیے ہیں. تو اب ہم لوگ نکلنے لگے اپنی اگلی زیارت کے لیے. تو ہم اپنی اگلی زیارت پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ, غزوہ احد کا پہاڑ. یہ مقام ہے جی جہاں پہ 70 صحابہ کرام ہمارے شہید ہوئے تھے, جو یہاں پہ سارے آرام فرما. پتھر ہے نا اینٹ نما کی شکل میں, وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے. ہاں جی, سامنے جو اینٹ نما کی شکل میں ایک پتھر کھڑا ہوا ہے نا, یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آرام فرما ہے. اور ان کے آگے پاؤں میں ایک اور گولائی میں پتھر نظر آ رہا ہے نا, کالے کلر کا, اس ایک قبر میں 2 صحابہ کرام آرام فرما ہے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صحابہ کرام اجتماعی طور پر ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. باقی ایک کچی دیوار نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے, باقی 67 صحابہ کرام ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے. باقی 67 صحابہ کرام اجتماعی طور پر ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے. دوبارہ
फिर बता दूं, वो सामने जो पत्थर दो नज़र आ रहे हैं, जो हमारी साइड वाला पत्थर है ईटरमा की शक्ल में, उसमें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है। आगे वाली कब्र में 2 सहाबा कराम, हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाकी 67 सहाबा कराम इस एक कब्र में आराम फरमा है। और ये सारा ओहद का पहाड़ है, ये बड़ा पहाड़ है ना, ये एक ही है। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर चढ़ाई है इसकी और 7.5 किलोमीटर तकरीबन लंबाई है। आगे की जानब हम चढ़ाई वाली साइड पे हम खड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये हमारी आखिरी ज़ियारत बागे ओहद, और इसका दूसरा नाम बागे मदीना भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हर किस्म की खजूर का दरख्त है। ये अभी हम इस साइड में हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे मस्जिद नबी, क्योंकि ज़ोहर का टाइम होने लगा है। इंशाल्लाह जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा असर के बाद रियाजुल जन्ना का भी टाइम है, इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत करेंगे। आज फिर अभी निकलते हैं मस्जिद नबी के लिए। अच्छा, ये तो बस अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल गए हैं, तो बस अभी जा रहे हैं होटल के लिए। होटल जाके ज़रा थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, फिर इंशाल्लाह असर टाइम आएंगे, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर हमारा रियाजुल जन्ना का भी। अच्छा जी, तो होटल से फ्रेश वगैरह होके निकल गए हैं। बस अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबी, असर की नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम लोग जाएंगे रियाजुल जन्ना। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है।
कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकैफ सारी फजा है। तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गर्दे तैबा भी खाके शिफा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सु दुहा है, जिसकी हर शाम बदरू दुजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे महबूब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रियाजुल जन्ना की भी ज़ियारत हो गई है। एक और खूबसूरत ज़ियारत आप लोगों को करवाते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मदीना की तकरीबन सारी ज़ियारत हो गई हैं, तो यहाँ पे हम अपना ब्लॉग करेंगे एंड। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, और अब तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।